علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پردہ نشی مائیں اور بہنیں، اسٹیج پر جلوہ افروز پاکیزہ ہستیاں، معلمات، عالمات، معزز خواتین و حضرات، جامعہ ام سلمہ کے سنگ بنیاد کے مبارک اور مسعود موقع پر جو کل پروگرام ہوا تھا، اس کی موقع پر آج کا بھی یہ اجتماع رکھا گیا ہے، جس میں آپ کی شرکت اور تشریف آوری پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور کمال فرحت و مسرت کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تمام ماں و بہنوں نے اس بے مثال اجلاس عام میں جو تعاون فرمایا اور اپنی تشریف آوری سے اس اجلاس کی رونق بڑھائی، میں اس پر آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اجلاس اس پرآشوب دور میں اسلام کی سربلندی، تعلیم نسواں کے فروغ اور خواتین کے اندر صحیح نظام تعلیم کے نفاذ کے لیے سنگ میل ثابت ہو، آمین یا رب العالمین۔ اس نازک دور میں مسلم بچیوں کے اندر ارتداد کا سیلاب امنتا چلا آ رہا ہے۔ کالجز و یونیورسٹیز کے اندر مخلوط نظام ہائے تعلیم نے دینی، علمی، روحانی، تہذیبی، ثقافتی ہر اعتبار سے مسلم بچیوں کی زندگی میں بھوچال پیدا کر دیا ہے۔ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ سارے ملک کے علماء، دانش و بینش اپنے اسلاف کی سابقہ روایات کے مطابق اپنے دین و مذہب کے تحفظ و سلامتی کی ترویج و ارشاد کے لیے پوری طرح منظم اور مستحکم ہو کر ان تمام فتنوں کا سد باب کریں۔ ماں و بہنوں، جامعہ ام سلمہ کے سنگ بنیاد کا یہ اجلاس صرف تعلیم کے فروغ اور اس کی ترویج و ارشاد کی بنیادوں پر منعقد ہو رہا ہے۔ آپ سب حضرات کسی گروہی تعصب یا سیاسی غرض کو لے کر نہیں آئے، بلکہ آپ سب حضرات محض تشنگان علوم نبوت ہونے کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ جامعہ ام سلمہ پرسونی کے جس پلیٹ فارم پر یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے وہ خالصتاً تعلیمی تہذیبی ادارہ ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد اور منشور کا خلاصہ صرف اسلام کی سربلندی، بنات حوا کی صحیح تعلیم و تربیت اور خط نبوی کے مطابق ہر میدان عمل میں مکمل رہنمائی ہے۔ نظریہ تعلیم نسواں اور قرون اولیٰ کی خواتین کے اخلاقیات کی نفاذ کی جد و جہد ہے، اور اسی بنیاد پر اس خطے میں عورتوں کے اندر صحیح اسلامی شعور و آگہی پیدا کرنا شروع سے ہمارا نصب العین رہا ہے۔ میری ماں و بہنوں، یہ پرسونی بستی ضلع ہیڈ کوارٹر سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ہے۔ یہاں کی کل آبادی 22,447 افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں کل مکانات 4,187 ہے۔ اگر اس کے جغرافیائی حدود کی بات کی جائے تو یہ بستی تقریباً 2,000 ایکڑ یعنی 3200 بیگھہ کی اراضی پر طولاً و عرضاً پھیلی ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 300 علماء اور 500 حفاظ کرام بستے ہیں، مگر ان سب کے باوجود یہاں تعلیم نسواں اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی ترویج و اشاعت کے لیے کوئی ادارہ نہ تھا، جس کی وجہ سے یہاں کی خواتین وہ اسلامی اخلاق و اقدار، دینی لگاؤ اور دلچسپی نہ تھی جو بحیثیت مسلمہ اور مومنہ ہونا چاہیے۔ اپنی بستی میں خواتین کی اس حالت زار کو دیکھ کر دل کرتا تھا، مچلتا تھا، اور دل میں یہ جذبہ بیدار ہوا کہ ایک ایسا علم و عمل، فکر و فن کا اسلامی تہذیب پر مبنی قلعہ قائم کیا جائے جس کے حصار میں یہاں کی خواتین اپنی عزت و عفت، اسلامی عقائد، افکار و خیالات، اخلاق و اقدار کی حفاظت کر سکے، اور علم دین کا ایک ایسا مینارہ قائم کیا جائے جس کی بلندی پر اسلامی تعلیم و ثقافت کی شمع روشن ہو، جس کی روشنی میں یہاں کی خواتین آخرت کا کامیاب سفر طے کر سکے۔ انہی مقاصد جلیلہ کی بنیاد پر آج سے 5 سال قبل 25 شعبان المعظم 1444 ہجری بمطابق 1439 ہجری بمطابق 12 مئی 2018 کو ادارہ حاضہ جامعہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا زوج رسول کے مبارک نام پر نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں محض نصرت خداوندی پر توقع کرتے ہوئے قیام عمل میں آیا۔ الحمدللہ ادارہ حاضہ اپنے قیام کے دن سے ہی روز افزوں ترقی کی طرف گامزن ہے۔ تقریباً 250 طالبات اس ادارے سے اپنی دینی، علمی، ثقافتی پیاس بجھا رہی ہیں، اور 7 ماہر فعال
اساتذہ و معلمات کی خدمات ادارہ حاضہ کو حاصل ہے۔ درس نظامی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب کے مطابق دینیات اول سے عالمیت فراغت تک کی تعلیم کا بندوبست ہے۔ فی الحال عالمہ رابعہ یعنی عربی چہارم تک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی طرح عصری تعلیم کا نصاب بہار بورڈ کے مطابق کلاس اول سے لے کر میٹرک تک یعنی 10th تک پڑھایا جا رہا ہے۔ ادارہ حاضہ کرائے کی اراضی پر چھپر کی بوسیدہ و مخدوش عمارت میں چل رہا ہے۔ برسات کے موسم میں اساتذہ طالبات کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جامعہ حاضہ کے ذمہ داران گزشتہ 5 سالوں سے ادارے کی زمین کی حصولیابی کے فکر میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے وہ دن بھی دکھلایا اور بڑی جانفشانی اور مشقتوں کے بعد ادارے کو زمین حاصل ہو گئی، اور آج ہمارا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے جس کے فکر و انتظار میں ہم لوگوں نے نہ جانے کتنی کروٹیں بدلی ہیں، جس کی تعبیر کی تلاش میں نہ جانے کتنے لیل و نہار گزارے ہیں۔ آج کے اس پرکیف اور روح پرور منظر کو دیکھ کر دل فرحت و مسرت سے سرشار ہے، اور صرف یہی کہنے کو دل چاہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا عظمت و کبریائی صرف اسی ذات برحق کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بس بزرگان محترم، مائیں اور بہنیں، آج کا دن جامعہ کے لیے تاریخی اور یادگار دن ہے۔ کل کا دن بھی اور آج کا دن بھی آپ تمام ماؤں بہنوں کے سامنے اطلاع عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ادارے کے اس سال کے جو اخراجات ہیں 9 لاکھ روپے ہیں اور آمداد 7 لاکھ روپے ہیں، یعنی ادارہ 2 لاکھ روپے مقروض ہے۔ ان سب کے باوجود الحمدللہ ہم ذمہ داران ادارہ نے ہمت نہیں آئی، بلکہ تمام اراکین شورا سے کہا کہ ہمارے پاس تو بجٹ نہیں ہے، لیکن اللہ پر توکل کی وجہ سے ہمارا عزم ہے کہ انشاءاللہ ہم سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اراکین شورا نے اجازت دی اور ہم لوگ انتظام و انصرام میں لگ گئے۔ اللہ پاک نے انتظام فرما دیا۔ اس مشن کی کامیابی میں باشندگان پرسونی و اطراف کے لوگوں کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ تمام ماؤں بہنوں نے، تمام لوگوں نے نہ صرف یہ کہ تعاون کیا بلکہ حوصلہ افزائی سے نوازا۔ اللہ پاک آپ کے اس تعاون کو قبول فرما کر جزائے خیر سے نوازے۔ آپ حضرات سے یہی درخواست کرتا ہوں، آپ تمام ماؤں بہنوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے ادارے کی عمارت کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے پہاڑ جیسا اسٹیمیٹ ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ پر توکل اور آپ حضرات کی دعائیں اور تعاون۔ لہٰذا آپ تمام ماؤں بہنوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ دامے دل میں قدمے سخنے اس مہم میں ہمارا تعاون فرما کر عند اللہ اجر عظیم کے مستحق ہوں۔ میری ماؤں بہنوں، جامعہ کے ناظم مولانا ساجد ندوی یعنی کہ میں آپ کے سامنے ہوں، اسی طریقے سے جامعہ کے نائب ناظم حافظ شمس الدین صاحب کی جد و جہد اور بے مثال قربانیاں ناقابل فراموش ہے۔ اسی طرح حافظ رضی احمد صاحب اور جامعہ کے محتمم مولانا قمر عالم صاحب، ان سب حضرات نے جامعہ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہے اور غیر معمولی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا ساجد حسین ندوی جن کے ہاتھوں میں ادارہ حاضہ کی باغ ڈور ہے، وہ ہندوستان کے عظیم مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فیض یافتہ نوجوان عالم دین ہیں، جو دینی اصلی علوم میں یکساں طور پر دسترس رکھتے ہیں۔ نہایت چستی مخلصانہ جذبہ بیدار مغزی کے ساتھ خود بھی اپنے تدریسی فرائض کو انجام دیتے ہیں اور اس بات پر مصر رہتے ہیں کہ تمام اساتذہ اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے تعلیم و تدریس کی مفوضہ ذمہ داری کو بخوبی نبھائے اور ادارے کو مزید فعال بنانے میں ہماری مدد کرے۔ ان کے علاوہ جامعہ کے قابل قدر مائے ناز و محنتی اساتذہ کرام، معلمات، خصوصاً مولانا خالد قاسمی بلہاوی و حافظ رضی احمد صاحب پرسونی کی کوششوں کو دل سے سراہتا ہوں، جنہوں نے ہر طرح سے اس مشکل اور مصروف وقت میں ساتھ دیا۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی مبارک آمد، آپ ماؤں بہنوں کی مبارک آمد جامعہ کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ بس انہی چند کلمات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔